بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اہل السنت والجماعت کے عقائد میں اور ان کی بنیادی ماننے کے قابل باتوں میں ایک اہم بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب، ازواج، آپ کی اولاد اور آپ کے تمام صحابہ کرام سے عقیدت اور حسن ظن رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنے بہت اچھے بندوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی مشیت اور اس کی مصلحت ہے کہ ان میں سے بعض روز اول سے آپ کے ساتھ ہوئے اور بعض آہستہ آہستہ آپ کی جماعت میں شامل ہوتے چلے گئے۔ بعض لوگوں کو آپ کی بات قبول کرنے اور آپ کی دعوت پر جمنے کے واسطے اچھا خاصا وقت لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک دفعے لوگوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، افضل اور بہتر اور عمدہ لوگ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے سائل کو مختلف جوابات دیے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ صراحت چاہنے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخر میں یہ پوچھا کہ تم عام انسانوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہ رہے ہو تو سنو، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ جو ہیں وہ اپنے نسل کے اعتبار سے، اپنے قبائل کے اعتبار سے، اپنی صفات اور اخلاق کے اعتبار سے، آباء و اجداد کی تہذیب اور ان کی خوبیوں کے اعتبار سے وہ کھان کی طرح ہے۔ جیسے سونے کی کھان ہوتی ہے، چاندی کی کھان ہوتی ہے۔ سونے کی کان سے سونا ہی نکلتا ہے اور چاندی کی کان سے سونا نہیں نکلتا، چاندی ہی نکلتی ہے۔ جس چیز کی کھان ہوگی، زمین میں اللہ نے بہت ہر چیز کی خزائن رکھے ہوئے زمین میں، اور زمین میں سے ہم کھود کر نکالتے ہیں تو جو علاقہ جس چیز کا ہوتا ہے اسے کان کہتے ہیں، عربی میں معدن کہتے ہیں۔ اس سے خزانے نکلتے ہیں، اور خزانے جہاں سے حضور نے فرمایا جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، چاندی کی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اور چیزوں کی ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسانی نسلیں بھی کان ہیں۔ جس طرح جس قبیلے سے آدمی چل رہا ہے اس کی صفات اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں اور اس کے اندر وہ عادات آتی ہیں۔ یہ قاعدہ ہے، اور اس قاعدے کو بتا کر نبی نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم اسلام سے پہلے اگر عمدہ لوگ ہیں تو اسلام میں آ گئے تو وہ بھی بڑھیا لوگ ہو گئے۔ کیوں؟ خلق تھے، عادات تھے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اسلام سے پہلے بڑی اچھی عادتیں تھیں اور وہ اصحاب فضل و کمال سمجھے جاتے تھے، انسانیت نواز تھے، خیر خواہ تھے، آدمیوں کے بھلائی کرتے تھے، وہ مطعم اور کھلانے والے تھے، وہ احسان کرنے والے لوگ تھے۔ اور جب اسلام میں آئے تو ظاہر ہے صفات تو پہلے سے ہیں، اب ایک نور نہیں تھا ایمان کا، نور ایمان بھی آ گیا تو وہی سب سے اچھے لوگ ہو گئے اور وہی سب سے مرتبے والے لوگ ہو گئے۔
اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں گے، بعض صحابہ کرام اگرچہ دیر سے اسلام میں آئے، لیکن وہ کفر کے زمانے میں بھی، جاہلیت کے دور میں بھی بہت عمدہ صفات والے تھے، بہت اعلیٰ اخلاق والے لوگ تھے، ان سے انسانیت خوش تھی، وہ کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو مثال کے طور پر مسلمانوں کو کفر و شرک اور مکے والوں کے مظالم کے دور میں بھی ابو سفیان کے گھر میں امان ملی تھی۔ جس زمانے میں لوگ ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، جس زمانے میں ابو جہل ظلم کر رہا تھا، جس زمانے میں ابو لہب ظلم کر رہا تھا، جب ولید اور عقبہ ابن ابی معیط یہ لوگ ظلم کر رہے تھے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار مکے کے، وہ مسلمان ہونے والے غریبوں اور کمزوروں پر ظلم کر رہے تھے، اس زمانے میں بھی ابو سفیان نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، اور اس زمانے میں بھی انہوں نے اپنے گھر میں مظلوموں کو پناہ دی، چونکہ ان کا دار وہ مظلوموں کا ظلم کے زمانے میں اور ظالموں کے راج کے زمانے میں پناہ گاہ بنا ہوا تھا۔ حضور نے اس کا ان کو جواب یہ دیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کیونکہ ان کا گھر پہلے بھی امن کا گہوارہ تھا، ان کے گھر میں لوگوں کو، مظلوموں کو امن ملتا تھا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے، مشرک تھے اور مشرکوں کے سردار تھے۔ ہاں، جب بدر میں مسلمانوں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد کام آ گئی اور ان کا وہاں پر کچھ بھی نہیں بچا، جن سے ان کو ڈھارس تھی، توقع تھی، جو پناہ گاہ تھے، جو ہمتیں دلانے والے تھے، جو لوگ ان کافروں اور مشرکوں کی پشت پناہی کرنے والے تھے، وہ سب ایک ہی وہلے میں ختم ہو گئے۔ اللہ نے ایک ہی معرکے میں سب کو ٹھکانے پہنچا دیا، اب کوئی نہیں بچا ان میں سے، اور جب ان میں سے کوئی نہیں بچا تو پھر دوسرے لوگوں کو کمان سنبھالنی پڑی، تو ابو سفیان نے بے سہارا اپنے خاندان اور اپنے شہر کے لوگوں کی کمان سنبھالی اور ان کی قیادت شروع کر دی، اور پھر انہی کی وجہ سے غزوہ احد وجود میں آیا، اور اس میں مسلمانوں کا بے انتہا نقصان ہوا۔ 70 کافر بدر میں مارے گئے تھے اور 70 مسلمان احد میں شہید ہوئے، جتنے وہاں اتنے یہاں پر ہوئے۔ اور اس سے مسلمان جب بہت دکھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ دیکھو گزشتہ سال ان کے بھی اتنے ختم ہو چکے ہیں، بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے پہلوان سب ختم ہو چکے ہیں، اور بے شک تمہارا بھی اتنا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ ذہن میں فرق رکھنا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے، اب بھی عذاب ہے اور اب بھی جہنم میں جانا ہے، اور تمہارے مقتولوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے، ثواب ہے، مرتبہ شہادت ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں بڑے بڑے مقامات ہیں ان کے واسطے، اور اصل تو وہی ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو میرے دوستو، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور نے یہ فیصلہ فرمایا نا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ بڑے بڑے لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے، بہت دیر سے مسلمان ہوئے، لیکن وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ تھے، بڑے اخلاق والے لوگ تھے، بڑے حلم و سمجھ والے لوگ تھے۔ خود ابو سفیان کے بارے میں آپ دیکھیے کہ جس وقت بخاری شریف میں ایک طویل روایت ہے کتاب العلم میں کہ وہ ہجرت کر کے گئے مسلمان اور حبشہ میں جا کر رہ گئے۔ حضور نے دیکھا کہ ایک ایک اتنے مارے جا رہے ہیں کہ آپ سے دیکھا نہیں جاتا، اور آپ کی اس وقت پوزیشن اس قدر کمزور تھی کہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، بچا نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے صحابہ سے کہا بھائی جو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں وہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے، ممکن ہے وہاں آپ لوگوں کو کچھ امن مل جائے، سہولت ہو جائے۔ یہ لوگ وہاں گئے اور اس نے بھی ان مہاجروں کو قبول کیا اور ان کو اپنے ہاں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے پیچھے ہی ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت و سرکردگی میں حبشہ پہنچا، اور بادشاہ حبشہ سے شکایت کی ہمارے ملک کے کچھ بھگوڑے بھاگ کے آپ کے پاس آ گئے ہیں، یہ بھگوڑے غلام ہیں، ہم ان کے مالک ہیں، اپنے مالکوں سے دغا کر کے بھاگ کے آ گئے، تو ہم ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں، اب ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو اب شاہ حبشہ نے کہا ایسا تو نہیں کروں گا میں، کیونکہ بھائی تم کچھ کہہ رہے ہو اور تمہاری بات صحیح ہے، یہ کیا ضروری ہے،
اس لیے میں پہلے تحقیق کروں گا۔ ان کو وہیں ٹھہرا لیا اور مہاجرین کو طلب کیا۔ مہاجرین نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت جعفر طیار کو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کے حقیقی بھائی جعفر ابن ابی طالب کو اپنا امیر بنایا، اور وہ لوگ وہاں پر پہنچے اور وہاں اس نے بہت سے سوالات کیے، اور پوری روایت خود حضرت ابو سفیان سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کی ہے، بہت لمبی ہے۔ اس نے بہت سے سوالات کیے اور بڑے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، بڑا عمدہ انتظام کر کے اس نے سوال کیے۔ اور ان سوالات میں مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جتنے سوالات کرتا تھا، ابو سفیان کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بولے، تو وہ صحیح صحیح بولتے تھے۔ ہاں یہ بات ہے، یہ جواب، ہر جواب صحیح دیا، جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ اپنے کام کے لیے آئے تھے لے جانے کے لیے، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ ایک مقام ایک سوال ایسا آیا کہ ابو سفیان کہتے ہیں یہاں میرا دل بہت مچلا کہ اگر میں یہاں جھوٹ بولوں گا تو میرا کام بچ جائے گا اور کچھ تو برائی ہو جائے گی ان لوگوں کی۔ ابھی سب تعریف ہی کر رہا ہوں ہر سوال کے جواب میں، کچھ بھی ان کی مذمت و برائی نہیں کر سک رہا ہوں۔ ایک موقع آیا ان سوالوں میں جس کے جواب میں جھوٹ سے کام لے کر کچھ اپنے آگ بجھا سکتا تھا دشمنی کی، لیکن کہتے ہیں کہ میں زبان تک آئی جھوٹ، پھر میں زبان بند کر لیا اور سچ بول دیا، اس شرم کے مارے کہ میں ایک معزز خاندان کا آدمی تھا اور جھوٹ بولتا تو میری عزت چلی جاتی، جھوٹ سے میری عزت چلی جاتی۔ تو ان لوگوں کا تو کفر کے زمانے میں تہذیب کا اتنا اونچا مقام تھا، کفر کے زمانے میں اتنا اونچا مقام تھا، اور وہ اچھی صفتوں کے حامل تھے، اور اللہ نے اچھے ہی بندوں کو چن چن کر ہمارے نبی کے حوالے کیا، اچھے ہی بندوں کو، سب ایک سے ایک اچھے لوگ تھے جو صحابہ بن گئے، معمولی لوگوں کو تھوڑا ہی بنایا گیا۔ آپ کو میں نے گزشتہ جمعے میں حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی اللہ نے چنا۔ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے خراب کیسے ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے چنے ہوئے بندے بدل کیسے جا سکتے ہیں؟ روافظ کی ایک کتاب میں ایک دعا ہے، وہ دعا ان کے ہاں بڑی متبرک ہے، ان کے ہاں اس دعا کی فضیلت یہ لکھی گئی ہے کہ اگر آدمی یہ دعا صبح کو پڑھ لے تو شام تک وہ جتنے گناہ کرے گا وہ سارے گناہ ابو بکر عمر کے کھاتے میں جائیں گے، اور اگر شام کو پڑھ لے تو رات تمام جتنے گناہ کرے گا وہ گناہ بجائے اس کے کھاتے میں لکھے جانے کے ابو بکر عمر کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ یہ دعائے لعنت ہے جو ان کی کتابوں میں بڑی پوری ایک صفحے کی دعا ہے، لمبی چوڑی، اور جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر لعنت کی جاتی ہے اور ان کے لیے بہت بری بری بد دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس دعا کی ان کے ہاں بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کے بعد مرتد ہو کر اہل بیت کے دشمن بن گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کا اپنا خیال ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ الزام لگا کر صحابہ کرام پر دراصل اللہ تعالی کی نظر انتخاب کو ناقص قرار دے رہے ہیں، کہ چننے والے ہی نے غلط آدمیوں کو چن لیا، ایسے لوگوں کو چن لیا جو سام میں منافق بن کے بڑے وفادار رہے، اور جیسے ہی نبی کی روح قبض ہوئی اور انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تو بس سب کے سب اپنی اصلیت پہ آ گئے اور نبی کے اہل بیت کے دشمن ہو گئے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نے جس دن پردہ فرمایا 4 صحابہ کو چھوڑ کر سب کے سب مرتد ہو گئے، سب کے سب کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے، یہ ہمارا نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا، لیکن سنانا اس لیے ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان لوگوں کی باتوں میں بسا اوقات لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ ایک جمہوریہ ہے ہمارا ملک، اور اس کے نہایت معتبر اور نہایت معزز دستور کے اندر مذہبوں کو اپنے عقیدوں کے تحفظ کی کھلی آزادی دی ہے، لیکن حکمراں دستور کے موافق ذہن نہیں رکھتے اور وہ اپنا ذہن مخصوص رکھتے ہیں۔
تو وہ دستور میں دخل تو نہیں دے سکتے، لیکن اپنے عمل سے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، اور وہ جو چیز خاص طور سے مسلمانوں کے سچے عقیدے، نبی کی عظمت، صحابہ کی عظمت اور مسلمانوں کے سانچے عقیدوں کو قائم کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں وہ لوگ نرم گوشہ نہیں ہیں، اور جو لوگ اسلام کو مٹانے والے ہیں اور اسلام کے مقابلے میں دوسرے دینوں کو اسلام کے نام سے لانے والے ہیں، ان جھوٹوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی مہربانیوں کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سہولتیں بہم پہنچاتے ہیں۔ یہ عام عادت ہو گئی ہے دنیا کے اندر لوگوں کی۔ اس عام عادت سے متاثر ہمارا ملک بھی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات بد عقیدگی پھیلانے والوں، صحابہ کا تبرہ کرنے والوں، صحابہ کرام کے ایمان سے اپنے آپ کو بری قرار دینے والوں، صحابہ پر لعنت ملامت کرنے والوں، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اور محبوب اصحاب کی عزت لوٹنے والوں کے لیے تو بڑے بڑے اسپیکرز لگا کر مہینوں پورے شہر کے ایک ایک بندے کے کان میں اپنے جھوٹ کو ڈالنے کے لیے سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، پرمیشن دیے جاتے ہیں، اجازتیں عطا کی جاتی ہیں، حفاظتیں کی جاتی ہیں، سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ذرا سا بھی ہمیں خطرہ ہے تو انہیں فوج کی فوج عطا کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ بھائی ہندوستان کے دستور کے اندر ہر کسی کو اپنے مذہب کے اظہار کا حق حاصل، اس وجہ سے یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسا، اور اگر ان کے مقابلے میں کوئی حق کا احقاق کر لانا چاہتا ہے، اس کے اوپر لگائی جانے والی تہمت اس پر نہیں، اس کے ماں باپ پر، اس کے بڑوں بزرگوں پر، اس کے پیغمبر اور اس کے اصحاب پر اگر تہمتیں لگائی جائیں اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ہم پر تہمت لگائی گئی ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگوں کے ایسا کہنے سے ملک کا امن متاثر ہوگا، یہ نقض امن کا سبب ہوگا، دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی، دوسرے انسانوں کی دل آزاری ہوگی، اس لیے آپ ایسا نہیں بولیے۔ تو عدل کی دنیا میں کون اس کو عدل سمجھ سکتا ہے؟ اگر دنیا میں عدل کوئی چیز ہے، اگر دنیا میں رعایا ایک نظر سے دیکھے جانے کے قابل ہے، اگر دنیا میں دستور سب کے لیے یکساں طاقت اور قوت رکھتا ہے، تو اس کو کون عدل سمجھ سکتا ہے؟ اس کو کون انصاف کی بات سمجھ سکتا ہے؟ لیکن بھائی طرز عمل تو یہی ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، ایک نظام دیا ہے کہ ہم ہماری عبادت گاہ میں عبادت سمجھ کر اپنے دین کو بیان کریں، اپنی عبادت گاہوں میں بیان کریں۔ عبادت گاہوں میں ہم عبادت ہمارے مذہب کے مطابق کریں گے، ہمارے دین کے مطابق کریں گے ہم عبادت گاہوں کے اندر۔ لیکن ایک عبادت گاہ کے اندر اس قسم کی گفتگو کے لیے سوچا گیا تو لوگوں نے کہا آپ مسجد میں کر لو، ہم مسجد میں منع نہیں کرتے، لیکن مسجد کو بلیک لسٹ میں ڈالیں۔ اب آپ بتائیے کہ اس کا کیا یہ کیسا انصاف ہے اور یہ کیسی عدل کی بات ہے؟ لیکن چونکہ علماء کرام وہ امن و امان کو ہر چیز کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، اور اس کو اس ملک میں اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ وہ مسلمانوں کے لیے آزمائش کا سبب نہ بنے، کیونکہ واقعات تو آ رہے ہیں، طرح طرح کے واقعات آ رہے ہیں۔ ملک میں کہیں کچھ ہوتا ہے، ڈرنا مسلمانوں کو پڑتا ہے، مسلمانوں کو ڈرنا پڑتا ہے، کہیں بھی کچھ ہو جائے۔ یہ حالت صورتحال بنا کر رکھی گئی ہے۔ کتنے دن پہلے امریکہ نے باقاعدہ کھلے عام یہ اعلان کر دیا تھا کہ آنے والے انتخابات سے قبل ہندوستان میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ یہ اشارہ دیا گیا ہے، پوری میڈیا میں آیا ہے، اخباروں میں چھپا ہے، اور ہر طرف چرچا ہوا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں انتخابات سے پہلے بڑے حادثات ہونے والے ہیں، یہ ہونے والے ہیں۔ اگر ہماری ملک کی انٹیلیجنس کو پہلے سے نہیں معلوم تھا تو امریکہ کے خبردار کرنے کے بعد تو معلوم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن بھائی یہ سیاست ہے، اور سیاست اس وقت میں اندھی ہے، ہم اس کے بارے میں نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں۔ یہ اگر ہمارے ہاں نظر آ رہا ہے تو کیا ہے، یہ تو مسلم ملکوں میں بھی ہو رہا ہے۔ جو مسلم ملک ہیں اسلامی نہیں ہے، کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے،
آج روئے زمین پر کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. ہم کسی غلط فہمی میں نہ ہوں کہ صاحب یہ اسلامی حکومت کہیں بھی نہیں ہے. یہ سب مسلم اسٹیٹ کہہ لیجئے، جہاں مسلمان غالب ہیں، زیادہ مقدار میں ہیں، وہی حکمراں ہیں، ان کی چلتی ہے، بس وہ مسلم اسٹیٹ ہے. لیکن اسلامی حکومت اب کہیں نہیں ہے. اسلامی حکومت اس کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں حکمرانی کر رہا ہوں. کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ ایسا عدل ہے، ایسا انصاف ہے کہ آپ اس وقت کائنات کے کسی نظام حکومت میں اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے. اگر ہوتی تو گاندھی کو، اس ملک کے بابائے قوم کو یہ کیوں کہنا پڑتا اس نئی حکومت کو، جس دن ہندوستان کی پہلی آزاد حکومت بنی، یہ کیوں کہنا پڑتا کہ اگر ہندوستان کی یہ نئی حکومت اور یہ آزاد حکومت اپنی حکمرانی کو کامیاب حکومت بنانا چاہتی ہے تو وہ اپنے لیے ابو بکر عمر کو آئیڈیل بنائے. کیوں کہنا پڑتا ان کو؟ کیونکہ کوئی دوسری مثال نہیں ہے تاریخ میں. اگر مثال ہوتی تو وہ کائے کو مسلمانوں کے صحابہ کی مثال پیش کرتے. مسلمانوں کے صحابہ اور نبی کے خلفاء کی مثال پیش کر کے کہہ رہے ان کو آئیڈیل بناؤ. اور ان کی حکومت کا حاصل یہ ہے کہ خود تو پیون لگے ہوئے پھٹے کپڑے پہن لیں اور ننگے پیر چل لیں، لیکن رعایا کے گھر میں چولہا نہ جلے یہ برداشت نہ کر سکے. اور رعایا کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے اور رعایا کے گھر میں پانی بھرنے کے لیے مسلمانوں کا امیر جا رہا ہے اور جا کے پانی بھر رہا ہے. سیدنا عمر بن الخطاب نے کہا میں نے سوچا کسی جگہ تو ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. تو ان کے دل میں کہیں گزرتے ہوئے ایک بڑھیا کا مکان دکھا، شہر سے باہر بالکل دور دراز. تو عمر بن الخطاب کو خیال آیا یہ بڑھیا اکیلی رہتی ہے، اس کی آل اولاد نہیں ہے، اس کے گھر پانی بھرنا، پانی اس زمانے میں نادر الوجود تھا، بڑی مشکل سے ملتا تھا، تو پانی بڑی قیمتی ضرورت تھی، دور سے لانا پڑتا تھا. بڑھیا کہاں سے لائے گی؟ اس کو پانی لا کے دینا نیکی ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم. اس کو پانی لا کر دینا نیکی ہے، اور یہ نیکی میں کر لوں گا اس طرح کہ ابو بکر کو بھنک بھی نہ لگے اور وہ میں آگے نکل جاؤں اور وہ پیچھے رہ جائیں. یہ دین میں تسابق حسد نہیں ہوتا، دین میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تسابق اور تنافس ہونا چاہیے. اور یہ تو خوبی کی بات ہے، دیکھ کے رحمان عرش سے خوش ہوتا ہے کہ بندے دیکھو وہ اس سے آگے نکل رہا ہے، وہ اس سے آگے نکل رہا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. ہاں، مال دولت میں اور دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنا کوئی اللہ کو پسندیدہ نہیں. آدمی جائز طریقوں سے بڑے بنا بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ پسندیدہ یہ نہیں، پسندیدہ یہ ہے. صحابہ کی صفات. چنانچہ حضرت عمر ایک دن رات کو بہت اندھیرے سے چلے گئے اور پانی پہنچانے کے لیے نہیں، جلدی پہنچے، ذرا دیر سے پانی پہنچانے. کہنے لگے کہ بڑی بھی میں آپ کا پانی لے آؤں؟ تو وہ کہنے لگے بیٹا پانی تو ہے میرے پاس، میرے برتن میں پانی تو ہے. کہا کوئی آتا ہے اللہ کا بندہ وہ دے جاتا ہے مجھے پانی. تو حضرت عمر کہنے لگے ہو نہ ہو یہ ابو بکر ہی ہو سکتے، اس لیے کہ میں تو یہاں بھی ہار گیا. اب ایک دن اندھیرے سے چھپ کے بیٹھے اس کے گھر کے پاس دیکھنے کے واسطے کہ وہ کون آتا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین، وقت کا بادشاہ، خلیفہ، نبی کا وزیر، اللہ کا چہیتا، جس کے لیے آسمانوں سے سلام آیا ہے، وہ پانی لے کے ایک بڑھیا کے گھر میں دینے جا رہا ہے. یہ تاریخ پڑھی ہوئی تھی گاندھی نے، اور اس کے پتا تھا کہ اس طریقے سے اسلام حکمرانی کر کے کامیاب ہوا ہے. اس لیے اس نے بتایا کہ بھائی تم ابو بکر و عمر کو آئیڈیل بناؤ گے نا تو تمہاری حکمرانی دنیا کی مثالی حکومت بن جائے. تم ان کا دین نہیں مانتے، ان کا دین ماننے کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی سیاست لے لو اور ان کی حکمرانی کے انداز لے لو. یہ حکمرانی عدل ہے، انسانیت نواز ہے، ہمدردی کے جذبوں سے بھرپور ہے، سینے کے اندر پتھر کے بجائے دل رکھا ہوا ہے اور وہ انسانیت کو ترستا ہے، دکھ کو برداشت نہیں کرتا، کسی کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، وہ اپنا زخم سہ لیتا ہے اور دوسرے کو کانٹا چبھنے نہیں دیتا. وہ مسلمانوں کا حکمراں ہوتا ہے. تو حکمراں تو اگر ایسے ہوں گے، اگر اسلامی حکمراں ہوں گے، اسلامی حکمراں ہوں گے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت معاذ کو تاکیدیں فرمائی تھیں کہ زکوٰۃ وصول کرو لوگوں سے، تو ان کو بھیجتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ایاک وکرائم اموال الناس اور ایاک والظلم،
فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب۔ دیکھو تم زکوٰۃ وصول کرنے جا رہے ہو، عشر وصول کرنے جا رہے ہو، اور اس زمانے میں لوگوں کا مال پیسہ نہیں تھا، پیسہ بہت کم تھا، لوگوں کا مال جانور اور غلہ تھے، کھجوریں تھیں، یہ مال تھا لوگوں کا، اسی کو حساب سے لینا پڑتا تھا۔ حضور نے فرمایا جب بھی کسی کی زکوٰۃ کا حساب کرنے کے بعد اس کا 40واں حصہ یا جو بھی نصاب تم وصول کرو گے تو دیکھو چن چن کے بڑھیا مال نہ لے لینا، ان کا چن چن کے بڑھیا مال نہ لے لینا۔ جیسے کسی کے بکرے حساب کر لیے، اتنے بکرے، ان کے 3 بکرے لینا ہے زکوٰۃ میں، تو اب جب 3 بکرے لینا ہے تو بکروں کو کھڑا کیا، جو اونچے اونچے بڑے یا موٹے دکھ رہے ہیں ایسے نکال لیے۔ حضور نے فرمایا یہ ظلم ہے، اور مظلوم اور اللہ کی قبولیت کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، تمہارے اوپر اس کی ہائے ہائے لگے گی۔ اس لیے میڈیم سائز کے لینا، درمیانی چیز لینا، بہت حقیر والی اس لیے نہیں کہ اللہ کی شان بلند ہے، یہ اس کی توحید ہے، اور بہت بڑھیا اس لیے نہیں کہ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ تو صرف دلوں سے مال کی محبت نکالنا چاہتا ہے، اس لیے بہت بڑھیا مت لو۔ کتنی محبت خلوص سے اس نے پال کے اتنا اچھا کیا ہوگا، اسے بھی اپنے مال میں یہی بڑھیا لگ رہا ہے، اور آپ وہ چن لوگے تو یہ ظلم ہوگا رعایا پر۔ اور اگر یہ ظلم کرو گے، اتقی دعوت المظلوم انہ لیس بین اللہ وبینہ حجاب، اللہ کے اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں، وہ مظلوم کافر بھی ہوگا تو مظلوم کی آہ آسمان تر جائے گی۔ اور اسی حدیث کو کسی کہنے والے نے کہا تھا، بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آید۔ مظلوم کی مظلومیت سے، مظلوم کی آہ سے ڈرو۔ آہ بہت ہلکی ہے، چھوٹی سی ہے، بس دل دکھا اور زبان سے ایک آواز نکلی، اس کو آہ کہتے ہیں۔ اس آہ کو پوری حکومتوں کے مقابلے میں طاقتور سمجھو، پوری حکومتوں کے مقابلے میں، لکھوں کا فوج کے مقابلے میں، تلواروں، ٹینک اور بڑے بڑے میزائل کے مقابلے میں یہ ایک آہ ہے جو وزن رکھتی ہے اور یہ طاقت رکھتی ہے۔ لوگوں نے مظلوم کی آہ کے وزن کو نہیں سمجھا، مظلوم کی آہ کی وزن کو نہیں سمجھا۔ لیس بینہا و بین اللہ حجاب، ہر دعا رک سکتی ہے پر مظلوم کی دعا نہیں رکے گی، کوئی روکنے والا نہیں، سیدھے آسمان پر جائے گی اور اجابت لے کے آ جائے گی، یعنی قبولیت لے کر آ جائے گی وہاں سے۔ یہ مظلومیت، دوسرے کو مظلوم نہ بناؤ، مظلوم رہنے کو گوارا کر لو، لیکن ظالم بننا مومن کبھی پسند نہ کرے۔ ظالم بنے گا تو وہ اللہ کے مقابلے پہ آ جائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں کون جیتا ہے جو ہم جیت سکیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ تو اسلام کی حکمرانی ہے، یہ اسلام کی حکمرانی ہے۔ اگر اسلام کی حکمرانی ہوتی تو ہم عالم اسلام میں وہ واقعات نہ سنتے جنہوں نے پورے اقطاع عالم میں مسلمان کے سر کو شرم سے جھکا دیا ہے، ایسے واقعات ہم نہ سنتے اگر وہ اسلامی حکمرانی ہوتی۔ اسلامی حکمرانی میں تو خلیفہ وقت اور ایک غلام دونوں برابر ہیں، انصاف کے کٹہرے میں دونوں برابر ہیں، دونوں کو وہاں کھڑا کیا جائے گا۔ آپ نے نہیں سنا اپنی تاریخ میں، ہماری شاندار تابناک تاریخ ہم نے پڑھی نہیں ہے، ایک وقت ہے حضرت علی نے ایک شخص کو قاضی بنایا، ان کا نام شریح۔ حضرت علی خلیفہ ہیں، اپنی خلافت میں اپنے حکم سے اپائنٹ کر رہے ہیں، حلف دلا رہے ہیں ایک عام رعایا میں سے ایک عالم کو قاضی کی حیثیت سے، اور حضرت علی نے کہا یہ ہماری حکومت کے قاضی القضات ہیں۔ ان کو بٹھایا گیا، وہ بہترین قاضی تھے اور بہت ہی علم رکھنے والے تھے، سمجھدار تھے، ان کی بہت تعریف ہے اسلام میں۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک زرہ کے معاملے میں یہودی نے قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا حضرت علی کے خلاف۔ بادشاہ وقت خلیفۃ المسلمین، جب مسلمانوں کے خلافت چلتی تھی نا، تب خلیفہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں تھی، خلیفہ سب سے بڑی قوت کا نام تھا اور سب سے بڑی کرسی کا نام خلافت تھا۔ تو خلیفۃ المسلمین کے خلاف ایک غیر مسلم رعایا مقدمہ لے کر مسلمانوں کی عدالت میں آیا ہے، اور یہودی ہے، دشمن اسلام ہے، لیکن اپنے مال کے معاملے میں آیا ہے، اور اس میں عدل کرنا اسلام کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے قاضی شریح نے وارنٹ ایشو کیا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کہ وہ عدالت میں حاضر ہوں، آپ کے خلاف کیس ہے۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حاضر ہوئے اور کٹہرے میں کھڑے، ان پر زرہ ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھیے میری زرہ ہے، یہ ناحق میں اس کے اوپر حق جتا رہا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں آپ کے پاس گواہ ہے؟
حضرت علی فرماتے ہیں ہاں میرا بیٹا گواہ ہے اس کا، کہ بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے اسلام میں۔ دوسرا گواہ پیش کیجئے، کہا میرا غلام جانتا ہے، غلام کی گواہی آقا کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ تیسرا پیش کیجئے، کہا اور کوئی نہیں جانتا دونوں کے علاوہ۔ تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور امیر المومنین کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ اس قاضی نے کیا جس کو امیر المومنین نے وہاں مقرر کیا تھا، اور حضرت امیر المومنین نے اسلام کے آگے سر اطاعت خم کی اور کہا بھائی قاضی اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا کہ اس کو حکم ہے، اور جو جانتا ہے، جو شریعت کا ضابطہ ہے، اس ضابطے سے اس نے فیصلہ کیا۔ میرے ضمیر کو یقین ہے کہ میں مظلوم ہوں اور تلوار میری ہے، زرہ میری ہے، اور اللہ پاک قیامت میں مجھے اس کا اجر دے گا۔ لیکن یہاں تو عدالت کا فیصلہ سننا ہے۔ عدالت کا فیصلہ سنے وہ چلے گئے۔ جب عدالت کے باہر نکلے تو اس یہودی نے وہ زرہ آپ کے قدموں میں ڈال دی اور کہا کہ امیر المومنین یہ وہ دین ہے جس دین میں بادشاہ وقت کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے، اور ایک عام اور اپنے مذہب کے دشمن کو انصاف مل سکتا ہے لیکن خلیفہ کو سزا مل سکتی ہے۔ میں ایسے اچھے اور عادل مذہب کو چھوڑ کر کس مذہب سے جنت میں جا سکتا ہوں اور خدا کو راضی کر سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے دوستو، یہ ہے مسلمانوں کی حکمرانی نہیں، اسلام کی حکمرانی۔ مسلمان ہیں، جیسے چاہے کرتے ہیں، یہ اسلام کی حکمرانی ہے۔ تو آج کہیں اسلام نہیں ہے، جہاں بھی ہے وہاں مسلمان اپنی اپنی حکومتیں چلا رہے ہیں۔ ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم حکومت ہے تو ہمیں دھوکے ہوتے ہیں، صاحب مسلم حکومت میں ایسے کیسے ارے مسلم حکومت ہے ہی نہیں، وہاں کیا امید رکھ کے بیٹھے ہو، کیا توقع لگا کے بیٹھے ہو؟ اس سے کوئی توقع نہیں، اس سے ہم اپنے ساتھ بھی انصاف کی نہیں کر سکتے۔ وہاں مسلمان مظلوم کو بھی انصاف نہیں ملتا ہے تو وہ غیر مسلم مظلوموں کو کیا ملے گا؟ اس لیے ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ کام لے کر بتایا، اور یہ لوگ جھوٹ بولنا بھی عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب مسلمان نہیں تھے تب بھی ان میں شرافت تھی، ان کے اندر سخاوت تھی، ان کے اندر شجاعت تھی، ان کے اندر ہر وہ مردانگی تھی جو ایک مرد میں ہونا چاہیے، اور ان کے اندر ہر وہ حیا تھی جو ایک عورت میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ جب مسلمان ہوئے، اللہ پاک نے اسلام کے نور سے ان کو جگمگا دیا، اور یہ تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے انسان بن گئے کہ ان کے مقام کی ولایت کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ اس لیے صحابہ چاہے دیر سے مسلمان ہوئے ہوں یا جلدی مسلمان ہوئے ہوں، ہمیں ان کے درمیان تفریق کا کوئی حق نہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے درجہ بندی تو کی ہے، اور وہ درجہ بندی ہمیں قبول ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعے میں اس درجہ بندی کو بتایا کہ کس طرح عام صحابہ ہیں، پھر بیت رضوان والے ہیں، پھر بدر میں شریک ہونے والے ہیں، اور پھر ان میں عشرہ مبشرہ ہیں، پھر ان میں سے خلفائے راشدین ہیں، پھر ان میں سے صدیق اکبر ہیں۔ یہ درجہ بندی ہے۔ یہ درجہ بندی میں نے نہیں کی، یہ درجہ بندی کسی عالم نے نہیں کی، کسی امام مجتہد نے نہیں کی، کسی محدث نے نہیں کی۔ یہ درجہ بندی خود دین اسلام میں ہمارے نبی نے کر دی ہے، اور ہمارے نبی کی تعلیمات کو لے کر صحابہ اسی کے قائل تھے، اور صحابہ جب اس کے قائل تھے تو تابعین اسی کے قائل ہوئے، اور جب تابعین اسی کے قائل ہوئے تو تابعین ہی کے دور میں عقائد کو جمع کیا گیا قرآن و حدیث سے۔ جب عقیدے اس وقت جمع ہو گئے اور اہل السنت والجماعت تھے، ان کے مقابلے میں اہل بدعت کی جماعت تھی، وہ روافض و خوارج تھے اس دور تک، اور ان کے ذیلی مرجئہ اور جو ہے فلاں ان کے معتزلہ وغیرہ، یہ ذیلی تھے، اصلاً دو ہی یا خوارج یا روافض، یہ دونوں بمقابلے صحابہ، بمقابلے تابعین، یہ دونوں تھے۔ اس وجہ سے کوئی صحابی اس عقیدے سے نہیں ہٹا۔ اس کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ ان عقیدوں کو، روافض کے اور خوارج کے عقیدوں کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ ان کے عقیدے کی حمایت میں ایک صحابی بھی نہیں ہے، اور صحابہ کے بارے میں فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بعض باتوں سے شروع میں صحابہ کرام کو غلط فہمی ہو گئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے خلاف ہے تو وہ بھی واپس ہو گئے اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔
تو اس طرح اجماع ہو گیا ہمارے عقائد پر کہ یہی نبی والے عقیدے ہیں، اور ان کے عقیدوں پر اجماع ہو گیا کہ وہ بندوں کے پیدا کیے ہوئے عقیدے ہیں۔ لہذا روافض کے عقائد وہ ہمارے نزدیک غیر معتبر، اور چاہے وہ کچھ بھی سمجھ لے، بھائی ہر ایک کا اپنا مذہب ہے، وہ کچھ بھی سمجھ لے، وہ اپنے عقیدے کو کچھ بھی سمجھ لے، ہمارے نزدیک باطل ہے۔ اسی لیے ان کے نزدیک صحابہ کی ایمان کی سے براءت کرنا ایمانیات میں داخل ہے۔ اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا رافضی، جو صحابہ کے ایمان کی نفی نہ کرے، 4 صحابہ کو چھوڑ کر اور اہل بیت کو چھوڑ کر نفی نہ کرے، تو ان کے ہاں ایمان میں داخل ہی نہیں ہوتا، ایمان کے لیے لازم ہے۔ اور اگر کوئی صحابہ کی تعظیم کرے تو ان کے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ان کے ایمان میں مرتد سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ صحابہ کی تعظیم کرنے لگے، خلفائے راشدین کا احترام کرنے لگے، تو وہ کہتے ہیں صاحب یہ شیعہ نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب سے نکل گیا، یہ خارج ہے ہمارے مذہب سے، مرتد ہے، وہ بھی نہیں مانتے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں تو اب ان کا دین ان کے ساتھ ہے اور ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جس چیز کو بار بار سنتا ہے تو اس کے دل میں شکوک کے بیج پڑنے لگتے ہیں، سننے لگتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ اہل باطل ہیں وہ کالجوں میں اور کاروبار میں اور اپنے دوستانے میں، تعلقات میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنی مجلسوں میں اپنے عقیدوں کا کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرہ کرتے ہیں۔ اب بد نصیبی سے صرف اہل سنت ہیں جن کا عقیدوں کا مذاکرہ کہیں نہیں آتا۔ اگر کوئی کرے بھی تو بولتے ہیں ارے کیا بھائی ہر جگہ دین کی باتیں چھوڑ، یہاں پہ تو اب کیا، اب کھیلنے کی جگہ پہ ہم اب پارک میں ہیں، اب ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہر جگہ دین کیا، ہر جگہ دین کیا ہے؟ دین کو مسجد تک رکھو، مسجد میں رہنے دو دین۔ اچھا دین مسجد میں بولا جا رہا ہے، آپ سلامت اس میں بھی نہیں آتے، اس میں بھی نہیں آتے۔ چلو مسجدوں میں جا کے سیکھ رہے ہیں مسلمان، تو ہم کہیں کہ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مقدس جگہ بنائی ہے کہ وہیں سیکھیں گے، تو چلو مسجدوں میں مسجدوں میں کہاں سیکھ رہے ہیں؟ مسجدوں میں بھی تو دین نہیں سیکھ رہے ہیں۔ مسجدوں میں بہت سے بہت نماز کے لیے آتے ہیں، اور نماز پڑھے 2 منٹ کتاب میں نہیں بیٹھ سکتے، چلے جاتے ہیں، نماز کے اندر آتے ہیں۔ تو دین آخر سیکھیں گے کہاں؟ عقیدے آخر معلوم کہاں ہوں گے ہمارے؟ اور کچھ تھوڑے بہت جو ہے تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو اس میں عقیدوں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، وہاں عقیدوں کا کوئی ذکر نہیں۔ تو بھائی دیکھو، سب سے پہلے اپنے عقیدے کی سلامتی ہے، وہ سلامت ہے تو نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، حج حج ہے، جہاد جہاد ہے۔ عقیدہ سلامت نہیں تو جہاد کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ جان دے دیا پر جہنم میں گیا۔ کب؟ نبی کے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی کام آ جانے والوں کے بارے میں فرمایا، یہ نہیں، یہ جہنم میں گیا۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ جنت میں گیا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں دوزخ کے فرشتے لے کے، حضور دیکھ رہے تھے کہ دوزخ کے فرشتے لے کے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا تھا جنت میں چلا گیا۔ معلوم ہوا جہاں عقیدے میں ذرا بھی خرابی آئی وہاں جہاد جیسا عمل بھی ریجیکٹ ہو جائے گا، منہ پہ مار دیا جائے گا، جہاد جیسا عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے جس کی سب سے پہلے اہمیت ہے، سب لوگ پھیلا رہے ہیں۔ نیٹ پہ دیکھو، ہر باطل کے عقیدے موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، احادیث آیات کیا کیا اس نے پیش کر رکھے ہیں، اور ہم جانتے ہی نہیں۔ اور ہم نے کہا اچھا ایسا ہے کیا؟ قرآن میں ہم کو نہیں معلوم، قرآن میں ہم کو نہیں معلوم، بخاری میں ہے ہم کو نہیں معلوم، آج معلوم ہوا۔ لہذا اب تک تو پھر بھی باپ دادا کی وجہ سے اپنے دین پہ قائم تھا، اب اس کو چھوڑا تو آج سے مرتد ہو گیا، آج سے اسلام سے باہر ہو گیا۔ یہ عقیدے قبول کر لیے جو عقیدے اہل باطل کے ہیں، یہ قبول کر لیے۔ یاد رکھیے، ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے 2 سرکل ہیں۔ ایک سرکل اہل السنت والجماعت کے عقائد کا ہے، ایک دائرہ، ایک سرکل ہے، اس کے اندر آدمی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہی عقیدے جو اہل السنت والجماعت کے ہیں، اس میں ہم کوئی کمی زیادتی نہیں کرتے، اسی طرح مانتے ہیں، اسی طرح قبول کرتے ہیں۔ اس سرکل سے اگر کوئی آدمی نکلتا ہے، یعنی اہل السنت والجماعت کے عقیدوں میں سے بعض عقیدے جزئی ہیں اور بعض بنیادی ہیں، تو بنیادی میں سے جب آدمی نکلے گا تو ایسی صورت میں ایک آگے دوسرا سرکل ہے، وہ ایمان کا سرکل ہے۔ جب اہل السنت سے نکلے گا تو ہو سکتا ہے ایمان کے اندر رہے اور عقیدے تھوڑے بگڑے ہوئے ہوں، تھوڑے خراب ہوں، لیکن پھر بھی مسلمان ہے۔ اور ایک دوسرا سرکل ہے، اگر آدمی اس سے بھی نکل گیا
تو پھر مسلمان باقی نہیں رہتا. اس لیے پہلے سرکل سے نکلنے والے کو ملحد کہتے ہیں اور دوسرے سرکل سے نکلنے والے کو مرتد کہتے ہیں. مرتد بولنا لغت کے اعتبار سے غلط ہے. مرتد کہتے ہیں اس کو جو باہر نکل گیا، وہ لوٹ گیا اپنے دوسرے دین کی طرف، دوسرے دھرم کی طرف، اور اسلام میں باقی نہیں رہا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے عقیدوں کو سمجھیں، جانیں، علماء سے ٹائم لیں اور اپنا وقت لگائیں. بوڑھے ہو رہے ہیں، مرنے کو قریب ہیں، ابھی تک اپنا عقیدہ نہیں معلوم اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لڑ رہے ہیں کہ تو صحیح ہے کہ میں صحیح ہوں، کہ تو غلط ہے کہ میں غلط. ارے بابا ٹوٹل غلط ہے اگر عقیدہ صحیح نہیں. عقیدہ کی فکر ہی نہیں ہے مسلمانوں کو کہ وہ جانیں اور سیکھیں اور مانیں، اور اعمال پہ جھگڑے ہو رہے ہیں کہ صاحب حدیث میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، میں صحیح ہوں تو صحیح ہے. یہ چل رہے ہیں اعمال کے بارے میں. اعمال کو تو سوچ رہے ہو جس کا نمبر ایمان کے بعد ہے، لیکن ایمان کو نہیں سوچ رہے. اور عام میں مسلمین یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان ہے. یاد رکھیے کلمہ پڑھنے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے آدمی، بے شک داخل ہوتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تو سیدھے جنت میں بھی چلا جائے گا. احادیث میں موجود ہے ایک آدمی نے کلمہ ہی پڑھا تھا اور کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کلمے کے الفاظ بھی نہیں پڑھا تھا. حدیث میں کلمے کے الفاظ بھی نہیں پڑھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ آپ کے دین میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں جو باتیں بتایا ہوں نا اس کا اقرار کرنا. پہلے بتا چکے تھے آپ اس کو بات، کہ میں نے جو باتیں بتائی ہیں اس کا اقرار کرنا. تو اس بندے کی زبان سے نکلا قد اقررت بذالک، آپ کی باتوں کا میں اقرار کرتا ہوں. اتنے میں اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گرا اور اس کی روح نکل گئی. لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہہ سکا زندگی میں. وہ صرف یہ کہا قد اقررت بذالک، آپ جو بات کی دعوت دیتے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے. اور اس کے بعد موقع نہیں ملا دین سیکھنے کا اور وہ دنیا سے چلا گیا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو روکا اور فرمایا اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے رک جاؤ، اور سب کو روک کر نبی نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی. ایک بندہ سیدھے جنت میں گیا، سیدھے جنت میں. لیکن آپ کو کلمہ پڑھنے کے بعد جب کلمہ سیکھنے کا وقت ملا ہے، آپ کو کلمہ پڑھنے کے بعد جب اس کی تفصیل جاننے کا وقت ملا ہے اور پھر بھی آپ نے اپنے عقیدوں کو نہیں جانا، تو یہ تو جرم ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ نفس کلمہ تو انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی کیسا بھی رہا ہو لیکن اس نے مرتے وقت میں صدق دل کے ساتھ کلمہ پڑھا اور موت آ گئی، تو چونکہ اس کو بھی اب ایمان کے بعد موقع نہیں ملا ہے کچھ بھی کرنے کا، لہذا وہ بھی کامیاب ہو گیا، اس کو بھی کامیابی مل جائے گی. لیکن جو ایمان لایا اور جی رہا ہے، کھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کما رہا ہے، دنیا کے ہر ہنر کو سیکھنے کا شوق ہے، نہیں ہے تو اپنا ایمان سیکھنے کا شوق نہیں ہے، تو اس کو نہیں پوچھیں گے اللہ؟ اس کو ضرور پوچھیں گے، اس کو پوچھا جائے گا. اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ بات میں تھوڑی دیر لیٹ گیا تھا تو آنکھ لگ گئی. میرے ذہن میں صبح سے تھا کہ بھائی آج کیا ہم بات کریں. ملک کے حالات ایسے ہیں کہ دل توڑے ہوئے ہیں، اور ملک کے حالات سیاسی دیکھ لو، سماجی دیکھ لو اور مذہبی دیکھ لو، اور خاص آج کل کچھ عرصے سے خود مسلمانوں کے دیندار طبقے کی حالت دیکھو تو شرم سے پانی پانی ہو رہا ہے. آدمی سوشل میڈیا ننگا ناچ رہا ہے. ایسے حالات کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دل بالکل بجھا ٹوٹا ہوا تھا. میں نے سوچا آج بولیں تو کیا بولیں قوم سے، تو میں لیٹ گیا. آنکھ لگی تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا خوبصورت طالب علم اسٹیج پر عظمت صحابہ کو بیان کر رہا تھا. تو میں نے کہا عظمت صحابہ ہی بیان کری. اس لیے میں نے آپ کے سامنے آج یہی بات پھر سے دہرائی اور پھر سے بتائی کہ دیکھیے تمام صحابہ عزت کے قابل ہیں، تمام صحابہ احترام کے قابل ہیں. ہمارے نبی کی صحابیت کا شرف حاصل کرنے والے کے اسلام سے پہلے اعمال کیسے بھی ہوں، جب وہ صحابی بن گیا تو وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہونا چاہیے. اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر کدورت ہوگی تو وہ سوء خاتمہ کا سبب بنے گی اور موت بری آئے گی اس کو. اللہ کے نبی نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی،
فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ ہر جمعے کو ممبر پہ یہ بات دہرائی جا رہی ہے 1400 سال سے، جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ نبی کا باغی سمجھا جائے گا، اور جو صحابہ سے محبت رکھے گا وہ نبی کا محب سمجھا جائے گا۔ اور ہمارے عقیدوں کی یعنی اہل السنت والجماعت کے عقیدوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حب الصحابۃ من الایمان وبغضهم من النفاق، صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے اور صحابہ سے کدورت نفاق کی علامت ہے۔ بس جو کوئی ہمارے صحابہ میں کسی کو بھی کسی ایک کو بھی برا کہتا ہے تو وہ ہم نہیں، نبی فرما رہے کہ منافق ہے، وہ مومن نہیں۔ منافق وہی ہے جس کا دل صحابہ کی کدورت سے پاک ہو اور بغض سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حسن خاتمہ مقدر فرمائے، ہماری پوری زندگی میں ہمیں اہل السنت والجماعت کے عقیدوں پر ثبات نصیب فرمائے، اسی پر حیات اور اسی پر ممات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔